حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العزت خود بھی پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور پاکیزہ رزق ہی قبول فرماتا ہے۔ اب ایک بندہ رزق حرام سے صدقہ کرے اور پھر یہ سمجھے کہ اس پر ثواب ملے گا، اس پر تو خوف کفر ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے تمام مومنین کو اس بات کا حکم فرمایا کہ جس بات کا حکم مرسلین کو فرمایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے میرے رسولوں تم پاک کمائی حاصل کرو اور اسی میں سے تم کھاؤ، اور پھر نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وَعْمَلُوا صَالِحًا، جب تم پاکیزہ رزق کھاؤ گے تو پھر تم اچھے عمل کرو گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے تھے۔ انبیاء کرام خود کفیل ہوتے ہیں، اس لیے ان کی امت کو بھی چاہیے کہ وہ خود کفیل ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایک ایسا شخص کہ جو لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے سر میں مٹی پڑی ہے یعنی گرد آلود ہے، اور یمد یدیہ الی السماء، وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے یعنی دعا کے لیے اس طرح ہاتھ بلند کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مختلف دعائیں کرتا ہے، اور حال کیا ہے کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَام، حال یہ ہے کہ جو اس کا کھانا اس نے کھایا ہے وہ بھی حرام مال سے ہے، جو اس کا لباس ہے وہ بھی حرام مال سے ہے، اور جو اس نے پیا ہے وہ بھی حرام مال، اور جس چیز کی غذا شروع سے اس نے کھائی ہے وہ سب کچھ حرام ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، بھئی ہما اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی جب مال حرام کا ہے، کھایا حرام، پہنا حرام، پیا حرام، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جتنی مرضی دعا کرے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو آج رزق حلال سب سے پہلی چیز ہے، اسی لیے ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں توبہ کی قبولیت کے لیے دو چیزیں بنیادی ہیں، ایک رزق حلال اور دوسرا صدق مقال، سچ بولنا اور حلال رزق کمانا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے ہیں، اور اس کی فضیلت ہے کہ جو کام کرتے کرتے لوگوں کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، مزدوریاں کر کر کے، پیدل چل چل کے ان کے جسموں پہ نشانات پڑ جاتے ہیں، لیکن اسی سبب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، یہ جو ہاتھ سے محنت کرنے والا شخص ہے، مزدوری کرنے والا یا کسی طرح کا بھی کام کرنے والا، اللہ رب العزت ایسے شخص سے محبت فرماتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے، میں اپنے نوجوانوں سے یہ عرض کروں گا کہ نو ڈاؤٹ کہ بہت سارے ممالک میں ہمارے ملک سے زیادہ اچھے وسائل ہیں، لیکن غیر قانونی طریقہ اختیار نہ کریں، اور یاد رکھیں دو چیزوں میں سے کسی ایک کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، بلکہ اب تو یوں کہہ لیں کہ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کسی ایک کے ساتھ تو پچھلی نسل نے گزارا کر لیا جن کی پیدائش سن 80 سے پہلے کی ہے، اب یہ 95 کے بعد والے یا 2000 کے بعد والے، ان سب کے لیے میرا کلمہ نصیحت یہ ہے کہ میرے عزیز دو چیزیں آپ کے پاس ہمہ وقت موجود ہونی چاہیے، ایک آپ کی گریجویشن کی ڈگری، دوسرا آپ کے پاس کوئی اچھا ہنر ہونا چاہیے۔ اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے اللہ کے فضل سے۔